ایمان، تقوی اور عدل ایمان کی زنجیر کی تینوں کڑیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو جہاں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، لوگوں کے درمیان ظلم ہوگا، جب انصاف نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو آپ کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وقت کے قاضی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب ایک وقت کا حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، عمر بن خطاب ہے، حضرت ابی بن کعب سے اختلاف ہوا، عدالت میں پہنچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آگے حضرت زید نے دیکھا کہ امیر المومنین حاکم وقت میرے سامنے کھڑا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے بستر سے جگہ چھوڑی اور ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظام عدل۔ اب یہ جواب سنیے، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اے زید، یہ تیرا پہلا ظلم ہے فیصلہ کرتے ہوئے، میں ادھر آ کے کھڑا ہوں، تو حاکم سمجھ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں آ کر بیٹھو، جب تو یہ کام کرے گا تو فیصلہ کیا کر سکے گا؟ آپ اپنے جو فریق تھا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ فرمایا میں ادھر ہی کھڑا ہوں گا، کیونکہ آج میں حاکم نہیں، آج میں ایک فیصلہ کروانے کے لیے تیرے پاس پہنچا ہوں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بات سنی، تو بات سننے کے بعد حدیث مبارکہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب آپ کے پاس گواہ نہیں تھے، تو ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قسم اٹھائیں۔ آگے حضرت زید بول پڑے، فرمایا ابی آپ ذرا احتیاط کرو کہ آپ امیر المومنین سے قسم لوگے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً بول پڑے، فرمایا زید یہ فیصلہ کرتے ہوئے تیرا دوسرا ظلم ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مخالف، میرے فریق سے، کہ وہ مجھ سے قسم نہ لے، حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہیں ہے تو انکار کرنے والا قسم اٹھائے گا۔ آپ نے فوراً قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا زید تو اس عہدے کا اہل نہیں ہے، تیرے اندر ابھی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں۔ یہ ہے کہ حاکم وقت اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ جہاں اس طرح انصاف نظر آئے نا تو پھر وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، پھر وہاں معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا، پھر وہاں غریب اور امیر میں فرق نہیں ہوتا، پھر وہاں معاشرے میں ترقی نظر آتی ہے، وہاں غریبوں کے حقوق بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ کے دور میں جبلہ بن اہم، یہ غسان کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ ایک بادشاہ تھا غسان کا، نام جبلہ بن اہم ہے، اسلام قبول کیا۔ تو یہ طواف کر رہا تھا کعبہ کے ارد گرد، طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر ایک غریب بندے کا پاؤں آ گیا۔ جب اس کی چادر پر پاؤں ایک آیا غریب آدمی کا، تو اس نے اس کو غریب سمجھتے ہوئے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، مکہ مارا نا، تو اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہ غریب ہے، اب ادھر سامنے بادشاہ ہے، تو وہ بدلہ تو لے تو نہیں سکتا تھا وہاں فوری طور پر، تو اس نے مقدمہ درج کیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، عمر کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا۔ اب ادھر ایک سائیڈ پہ غریب کھڑا ہے اور ایک سائیڈ پہ غسان کا بادشاہ کھڑا ہے، ابھی عیسائی سے مسلمان ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے۔ فرمایا تیرا مارنا تو بنتا نہیں تھا، تو نے مارا کیوں ہے؟ بدلہ دینا پڑے گا۔ آگے وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں،
آپ ایک بادشاہ کے مقابلے میں ایک غریب کو کھڑا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا میرا دین یہی کہتا ہے، میرا اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے چاہے غریب ہے، اسلام کے کٹہرے میں انصاف، اسلام نظام عدل میں دونوں برابر ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو بادشاہ ہے، تو ابھی عیسائی سے مسلمان ہوا ہے، تو نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، نہ فرمایا انصاف دینا پڑے گا، اور یہی غریب تیرے منہ پہ مکہ مارے گا جس طرح تو نے اس کو مارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، میں سوچوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اس فریق کو راضی کر لے، مخالف کو، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، مہلت دے دی جاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مہلت دیتا ہوں۔ تو وہ مناتا رہا اس غریب بندے کو کہ مان جا، پیسے لے لے، کچھ کر لے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ مکہ نہ مار۔ فرمایا نہیں، میں بدلہ ضرور لوں گا، میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے سوچا کہ میں لوگوں کے سامنے اس غریب سے منہ پر تماچا کھاؤں گا، تو وہ فوراً اپنے ملک واپس چلا گیا، اور وہ اسلام سے عیسائی مذہب کو اس نے قبول کر لیا، دوبارہ وہ عیسائی ہو گیا۔ اسلام اس نے چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا۔ فیصلہ اسلام کا ہے، فیصلہ یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک جنگ میں زرہ گم ہو گئی تھی، آپ کی زرہ گم ہوئی، تو آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کو پہنے ہوئے دیکھا۔ اب زرہ بھی حضرت علی کی، اس یہودی نے پہنی ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس یہودی سے چھینی نہیں کہ یہ میری زرہ ہے مجھے دے دو، نہیں، یہ فیصلہ اس یہودی کو پکڑ کر قاضی شریح کے پاس لے کر گئے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زرہ یہودی کے پاس میری ہے اور مجھے لے کر دیجئے۔ اب حضرت علی ہیں، آپ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ جھوٹ بول تو نہیں سکتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو۔ اب قاضی شریح کی عدالت میں کھڑے ہیں، حضرت علی ہے اور وہ یہودی ہیں۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے، یہودی کہنے لگا یہ زرہ میری ہے، چونکہ دعویٰ حضرت علی نے کیا تھا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ اے علی، آپ نے دعویٰ کیا ہے، فلہذا حدیث مبارکہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، آپ اپنے دعوے پر گواہ پیش کیجئے کہ یہ زرہ واقعی آپ کی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، آپ کے بیٹے تھے امام حسن و حسین، آپ نے ان کو پیش کیا، فرمایا یہ میرے گواہ ہیں۔ تو قاضی شریح نے تاریخی فیصلہ کیا، شاید فرمایا باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، آج یہاں امام حسن حضرت امام حسین کی گواہی حضرت علی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، شریعت کا فیصلہ ہے۔ باپ کے حق میں بیٹوں کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، آپ کے غلام کی گواہی کو ہم مان لیں گے۔ تو حضرت قاضی شریح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ فیصلہ جب یہودی کے حق میں ہوا تو یہودی اس نظام کو دیکھ کر، اس نظام عدل کو دیکھ کر کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عدالت کے کٹہرے میں ہیں، ایک یہودی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور فیصلہ کرنے والا ایک مسلمان، ایک قاضی شریح ہے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے علی کھڑا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے ایک امیر المومنین کھڑا ہے، اور اس نے فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کو برابر سمجھا، اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا ہے۔ تو یہودی نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نظام، حالانکہ زرہ میری ہے ہی نہیں، لیکن فیصلہ اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔